کتنا اچھا لگتا ہے نا جب اللہ سے کچھ مانگو اور وہ مل جائے۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ نماز سے نہ کہو مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے پہ اللہ تھام لیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، دلوں کا حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ اگر سجدے کے بغیر روح کو سکون مل سکتا تو اللہ کبھی بھی اسے فرض قرار نہ دیتا۔ ساتھ دینے والا شخص زندگی کا حوصلہ ہوتا ہے، دکھوں میں جب وہ ساتھ ہو دل کا سکون ہوتا ہے۔ یہ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، بس کہیں صبر اور کہیں شکر کی آزمائشیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دوگے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکا۔ اب حال سنانا چھوڑ دیا ہے، اب مسکرا کر کہتے ہیں الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ اور پھر جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے دیتے ہوئے امتحان کچھ منفرد ہوتے ہیں، ان سے نکلنے میں بھی اللہ ہی ہماری مدد کرتے ہیں۔ بے شک حالات انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، لیکن جس کے ہاتھ میں ہیں وہ بہت رحیم اور رحمان ہے۔ اتنا بہتر مت ڈھونڈو کہ بہترین کو ہی کھو دو، اور وہ پوری دنیا کا مالک ایک آنسو پر مان جاتا ہے۔ انسان صرف تمنا کر سکتا ہے، ملتا ہمیشہ وہی ہے جو مقدر میں ہوتا ہے۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے، نہ نفرتوں کی وجہ ملی نہ محبتوں کا صلہ۔ مسجد میں کیوں ڈھونڈتے ہو خدا کو؟ خدا تو وہاں بھی موجود ہے جہاں تم گناہ کرتے ہو۔ کچھ کہنے کا دل نہ کرے تو خاموش ہو جاؤ، اللہ خاموشیوں کو بھی سنتا ہے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ راضی رہا کرو اللہ کی ہر رضا میں، تم سے بھی بہت مجبور لوگ ہیں اس جہاں میں۔ جو خالق کائنات سے تعلق مضبوط کر لے، اس کے لیے مخلوق کی بے رخی معنی نہیں رکھتی۔ اگر کوئی پلٹ آئے تو اسے تھام لینا چاہیے۔ اللہ بھی تو یہی کرتا ہے، جس سے حد سے زیادہ محبت ہو، اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ ایک بیٹی اور ایک درخت کا ہونا گھر میں ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ جو قسمت میں ہے وہ چل کر آئے گا، اور جو نہیں ہے وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ کچھ لوگ خوبصورت جگہوں کے متلاشی رہتے ہیں، اور کچھ لوگ جہاں بیٹھیں وہ جگہ خوبصورت بن جاتی ہے۔ خود کو بیکار مت سمجھو، بند گھڑی بھی دن میں 2 مرتبہ صحیح وقت بتاتی ہے۔ بات انا کی نہیں، عزت نفس کی ہے۔ کوئی لہجہ بدلے تو ہم راستہ بدل لیتے ہیں۔ دعا مانگا کرو، تھک جاؤ تو سجدے میں گر جایا کرو۔ وہ اللہ ہے تمہارے آنسو بھی گنتا ہے، تمہاری خاموشی بھی سنتا ہے، اور تمہیں تم سے زیادہ چاہتا ہے۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت، اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ ظرف لوگوں کی علامت ہے۔ لوگ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کر کے دل ہلکا اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ وقت برا ہو تو محنت کرنا، اور وقت اچھا ہو تو مدد کرنا۔ لوگوں کو جج نہیں کیا کرتے، ورنہ وہ اس طرح آدھی بات کرتے ہیں اور آدھی بات دل میں رکھتے ہیں، اور دل میں رکھی باتیں سلو پوائزن کی طرح ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ انسان کا دل مار دیتی ہے۔ ان لوگوں کا رشتہ بہت خاص ہوتا ہے جن کے جذبات الفاظ کے محتاج نہ ہو۔ رزق بانٹو گے تو تمہارے رزق بڑھا دیا جائے گا، کیونکہ سخی سے اللہ کی دوستی ٹوٹتی نہیں، اور کنجوس سے اللہ کی دوستی بنتی نہیں۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والوں کے حق میں دعا کریں۔ ہم دنیا کو جتنا کم بتائیں گے، ہماری دنیا اتنی خوبصورت ہوگی۔ ضروری نہیں ہر بار فیصلہ ہی غلط ہو، بعض اوقات صحیح فیصلے غلط وقت پر ہونے کی وجہ سے بھی بے معنی ہو جاتے ہیں۔ مشکل وقت میں علم ہوتا ہے کہ اپنوں اور غیروں میں کیا فرق ہے،
خدا جب مدد کرنے پر آتا ہے تو لا معلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ اعتبار کے قابل تو زندگی بھی نہیں، اور لوگ کہتے ہیں ہمارا اعتبار کرو۔ انسان مرتا نہیں ہے، مار دیا جاتا ہے، کبھی لفظوں سے، کبھی لہجوں سے، کبھی رویوں سے، تو کبھی ان رشتوں سے جن کو وہ خود سے زیادہ چاہتا ہے۔ اور جب وہ صبر کی آیتیں حفظ کر لیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں تم تو بہت بے حس ہو۔ عزت نفس کی بہترین شکل وہ خاموشی ہے جو آپ ایسے وقت میں اختیار کرتے ہیں جب لوگ اب سے دیما کا خیز کلام کی امید کر رہے ہوں۔ اگر کوئی اب کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو تمہیں عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درختوں سے گر جایا کرتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ سے کسی نے شکایت کی، فلاں شخص مجھ سے جلتا ہے۔ اب مسکرائے اور فرمایا، اس کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ وہ جلتا رہے۔ اپنے کچھ لمحوں کے عروج پر غرور نہ کرنا، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ چائے اور اخلاق جب بھی گرتے ہیں تو داغ ضرور لگتا ہے۔ الفاظ استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں، کیونکہ کانٹے تو صرف جسم کو تکلیف دیتے ہیں لیکن الفاظ دلوں کو زخمی کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی مثال اس پنسل جیسی ہوتی ہے، دل کے اوپر بھی جگہ دے دو پھر بھی نقصان دیتے ہیں۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھیں، مکھن لگانے والوں کے ہاتھ میں چاقو بھی ہوتا ہے۔ بس یوں سمجھ کر جیا کریں کہ اب گلاب جامن ہے اور اب سے نفرت کرنے والے سب شوگر کے مریض ہیں۔ ایک پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے، تو کوشش کر کے ایک اچھا ربڑ بن جا تاکہ کسی کے غم مٹا سکو۔ جب موبائل سے بیلنس اور رشتوں سے پیار ختم ہو جائے تو لوگ گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ماں باپ کی باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہیں، مگر یاد رکھیں نیم کے پتے کڑوے سہی لیکن خون صاف کرتے ہیں۔ تنقید کرنے والوں کو اب پانی پر چل کر بھی دکھا دیں تو تب بھی کہیں گے تیرنا نہیں آتا اس لیے چل رہا ہے۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے گا۔ جب انصاف میں طاقت نہیں ہوتی تو چوروں، ڈاکوؤں، قاتلوں کے پاس طاقت آ جاتی ہے۔ ابلتا ہوا پانی جو آلو کو نرم کر دیتا ہے وہی انڈے کو سخت بنا دیتا ہے۔ یہ حالات نہیں جو انسان کو مختلف بناتے ہیں بلکہ ان کی فطرت ہے۔ شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ یاد رکھنا، بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی، اور زیادہ سے زیادہ مسکرایا کرے۔ دنیا کے سب سے خوبصورت چہرے مسکرانے والے چہرے ہوتے ہیں۔ بوجھ یہ دل کا ہم اکیلے اٹھا رہے ہیں، لوگ ساتھ ہیں بس دکھاوا نبھا رہے ہیں۔ سونے سے ذرا پہلے آپ کے دماغ میں جو آخری انسان آتا ہے وہی آپ کی خوشی یا پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ جب یہ چپل پاؤں میں پوری آ جاتی ہے تو پھر زندگی ہر قدم کی قیمت وصول کرتی ہے۔ جس گھر میں باپ موجود ہو وہ گھر 40 تالوں سے بند دروازے سے زیادہ محفوظ ہے۔